السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ محترم ناظرین، قابل احترام سامعین، ایک انتہائی اہم ترین، حساس اور نہایت ضروری مسئلہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا۔ اس وقت ہماری ریاست بلکہ شہر حیدرآباد کے مختلف علاقوں میں ایک فتنہ بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، اور نوجوان طبقہ، عورتیں، بڑے بوڑھے لا علمی اور ناواقفیت کی وجہ سے اس کا شکار ہو رہے ہیں۔ یہ فتنہ گوہر شاہی ہے۔ آئیے اس کے عقائد و نظریات اور اس کی تاریخ کیا ہے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، جس کو سننے کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کتنا بھیانک ترین اور خطرناک فتنہ ہے۔ اس فتنے کا بانی ریاض احمد گوہر شاہی ہے۔ گوہر شاہی نے اس فتنے کا آغاز اپنی انجمن سرفروشان اسلام کے نام سے کیا۔ فتنہ گوہر شاہی یہ دین کے خادموں کا کوئی گروہ نہیں، بلکہ ایمان کے رہزنوں اور لٹیروں کا سفید پوش دستہ ہے، جو عشق و عرفاں کی متاع عزیز پر شبخوں مارنے اٹھا ہے۔ ان کے مصنوعی تصوف اور بناوٹی روحانیت کے پیچھے خوفناک درندوں کا ارادہ چھپا ہوا ہے۔ انجمن سرفروشان اسلام کے بانی ریاض احمد گوہر شاہی دین اسلام کے خلاف دشمنان اسلام کی جد و جہد کے سلسلے کی ایک ایسی ہی کڑی ہے، جس طرح کے مسلمہ کذاب یا اس راہ ضلالت میں اس کے دیگر ہمسفر تھے۔ اس لیے آج کہنے والا اپنے کہنے میں حق بجانب ہے، اور عین حقیقت ہے کہ گوہر شاہی کی جد و جہد بھی غلام احمد قادیانی کی جد و جہد کا تسلسل ہے۔ گوہر شاہی نے تصوف و سلوک کا لبادہ اوڑھ کر سادہ لوح مسلمانوں کو گمراہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اس نے اپنی ناپاک زہریلی تعلیمات کے ذریعے اپنے آپ کو نبوت اور الوہیت کے درمیان ثابت کرنے کی ناپاک کوشش کی ہے۔ دنیا میں ظہور پذیر ہونے والے خود ساختہ جھوٹے نبیوں میں سے ہر ایک نے اپنے مشن کو کرۂ ارض تک ہی محدود رکھا، لیکن گوہر شاہی کا ایک امتیاز یہ بھی ہے کہ اس نے اپنی تعلیمات کو فروغ دینے کے لیے صرف زمین پر ہی نہیں بلکہ فضا میں بھی حقائق ساختگی کی جھوٹی اور ناکام کوشش کی۔ اس نے اس سلسلے میں چاند کو بھی معاف نہیں کیا، اور بے دریغ سیاہی استعمال کرتے ہوئے در و دیواروں پر بھی کھلے عام یہ لکھوانے سے نہ شرمایا کہ چاند میں جس کی صورت آئی گوہر شاہی، گوہر شاہی، گوہر شاہی۔ بالکل اسلام کے شجر طیبہ کی جڑوں کے لیے کسی زہریلے کیڑے سے کم نہیں تھا۔ اس نے مغربی سرمایہ اور سپورٹ کے ذریعے اپنے باطل عقائد کو امت مسلمہ کے درمیان پھیلانے شروع کر دیے۔ اللہ جزائے خیر دے ان علماء دین کو جنہوں نے اس ناسور اور فتنے کا تعاقب کیا ہے۔ آئیے میں آپ کی خدمت میں گوہر شاہی کے عقائد میں سے چند عقائد پیش کیے دیتا ہوں، جن کو معمولی عقل کا مالک بھی سن کر اور گوہر شاہی کو اس ترازو پر رکھ کر اس کے کفر اور اسلام کے بارے میں فیصلہ کر سکتا ہے۔ چنانچہ آپ ملاحظہ فرمائیے، گوہر شاہی کے نزدیک اللہ تعالیٰ شہرک کے پاس ہوتے ہوئے بھی نعوذ باللہ انسانوں کے اعمال سے لا علم ہے۔ چنانچہ گوہر شاہی اس عقیدے کا اظہار اپنے ملحدانہ کلام میں کچھ یوں کرتا ہے: قریب ہے شہرک کے اسے کچھ پتا نہیں ہے، راز ہوئے محمد کاش تو نے پایا وہ راستہ نہیں۔ جب گوہر شاہی خدا کو لا علم کہہ سکتا ہے تو ایسے ملعون کے لیے اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید میں تحریف کرنا بھی کوئی مشکل نہ ہوگا۔ چنانچہ وہ کہتا ہے، قرآن مجید میں بار بار آیا ہے کہ دع نفسک وتعال، یعنی نفس کو چھوڑ اور چلا آ۔
حالانکہ قرآن کریم میں کہیں یہ لفظ موجود نہیں ہے۔ جب وہ ایسی جھوٹی آیات اپنی طرف سے گڑھے گا تو اس سے کوئی حوالہ بھی طلب کرے گا، چنانچہ اس نے پہلے سے ہی اس کا بندوبست کر دیا اور کہہ دیا کہ قرآن کے صرف 30 پارے نہیں بلکہ کل 40 پارے ہیں۔ چنانچہ وہ لکھتا ہے کہ یہ موجودہ قرآن پاک عوام الناس کے لیے ہے، جس طرح ایک علم عوام کے لیے ہے جبکہ دوسرا علم خواص کے لیے ہے جو سینہ بسینہ عطا ہوا ہے، اسی طرح قرآن پاک کے 10 پارے اور ہیں۔ گوہر شاہی مخلوق کو خدا کے ذکر سے پھیر کر اپنے ذکر میں لگانے کے لیے کہتا ہے کہ یہ قرآن مجید فرماتا ہے کہ اٹھتے بیٹھتے لیٹتے میرا ذکر کرو۔ وہ پارے یعنی وہ مزید 10 پارے جو موجودہ قرآن کے علاوہ ہیں، گوہر شاہی کے یہاں کہتے ہیں کہ اپنا وقت ضائع نہ کرو، اسی کو دیکھ لینا اس کی یاد آئے تو، اسی کو دیکھ لینا اس کی یاد آئے تو۔ موجودہ قرآن مجید نے شراب کو حرام قرار دیا، لیکن شاید کہ گوہر شاہی کو اپنے خصوصی ان 10 پاروں میں سے جو صرف اس پر شیطان کی طرف سے نازل ہوئے ہیں شراب کو حلال قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ وہ لکھتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے اس قول کی کہ مجھے حضور سے 2 علم عطا ہوئے، ایک تم کو بتا دیا، دوسرا بتاؤں تو تم مجھے قتل کر دو۔ اس کی تشریح میں گوہر شاہی لکھتا ہے کہ وہ دوسرا علم یہ ہے کہ شراب پیو، جہنم میں نہیں جاؤ گے، اور بغیر کلمہ پڑھے اللہ تک رسائی ہو سکتی ہے۔ گوہر شاہی کو زمین پر تو آرام آیا نہیں، اس لیے اس کے نفس نے فضا میں بھی پرواز کی۔ وہ چاند، سورج اور حجر اسود پر اپنی شبیہ کے متعلق لکھتا ہے کہ چاند، سورج اور حجر اسود پر شبیہ اللہ کی نشانیاں ہیں، یہ من جانب اللہ ہے، اور ان کو جھٹلانا گویا کہ اللہ کی بات سے نفی کرنا ہے۔ دنیا کا اصول ہے کہ اپنے محسن کی مدح اور تعریف کی جاتی ہے، چونکہ گوہر شاہی بھی اس اصول سے مجبور ہو کر شیطان کی مدح سرائی کرتا ہے تاکہ اس کی طرف سے شیطان کے حق میں کمال ناسپاسی نہ ہو۔ چنانچہ وہ کہتا ہے کہ شیطان کی ایک خوبی یہ ہے کہ وہ لوگوں کو گناہ میں لگاتا ہے لیکن خود کبھی شامل نہیں ہوتا۔ آپ ذرا غور کریں ان عقائد پر کہ کیا ایسے عقائد رکھنے والا اور ان عقائد کی تعلیم دینے والا کیا صحیح راہ پر ہے؟ یہ تو کھلم کھلا ضلالت اور گمراہی ہے۔ آئیے ہم دوسری قسط میں مزید اس کے نظریات اور عقائد آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ ہمارے چینل سے ضرور جڑے رہیں اور میسج آف اسلام کو سبسکرائب کریں، لائک، شیئر اور کمنٹ کے ذریعے اپنے خیالات اور سوالات ہم تک پہنچائیں۔ جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔